اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل قوم نے جب اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا جنہیں وہ زور آور سمجھتے تھے، اس کی سزا کے طور پر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ 40 سال تک یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحرا میں سفر کے دوران میں ان کی مشکلات اور ضروریات کے موقع پر آسمان سے من نازل فرمایا۔ جب صبح ہوتی تو گھروں کے درمیان مل جاتا اور وہ اس میں سے کل تک کی ضرورت کے مطابق لے لیتے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مدت کے لیے جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا، اور اگر کوئی تھوڑا لیتا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ اگر کوئی بلا ارادہ زیادہ لے لیتا تو وہ خرچ ہو جاتا، کچھ نہ بچتا۔ وہ انتہائی شیریں اور انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے تھے۔ جب شام ہوتی تو بہت سے سلوا پرندے بٹیر کی طرح کے ان کے پاس آ کے جمع ہو جاتے۔ وہ بڑی آسانی سے حسب ضرورت پکڑ لیتے جو ان کے رات کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتے۔ جب گرمی کا موسم آتا تو اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتا، جس سے وہ سورج کی تیز دھوپ اور شدید گرمی سے محفوظ رہتے۔ کیونکہ بنی اسرائیل قوم لاکھوں کی تعداد میں بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر کوئی سامان لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اپنی بستی کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا اور وہ صحرا میں تھے، اور صحرا میں ان کے پر گرم دھوپ تھا اور بھوک پیاس تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر من و سلوہ نازل نہ فرماتا، بادلوں کا سایہ نہ دیتا، تو وہ لوگ دھوپ کی شدت سے اور گرمی میں اور بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان نازل کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان مزید یہ فرمایا کہ اس نے انہیں من و سلوہ مہیا فرمایا۔ یہ دونوں دل پسند کھانے تھے جو انہیں بلا مشقت حاصل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان پر من نازل فرماتا اور شام کے وقت بٹیروں کے جھنڈ بھیج دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے اللہ کی قدرت سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا، پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا۔ وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضرورت کے مطابق ذخیرہ بھی کر لیتے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے انہیں بادلوں کا سایہ میسر تھا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں اور عطیات تھے۔ ان لوگوں نے اس کا بھی خیال نہ رکھا، نہ ان کا شکر کیا، بلکہ بعد میں بہت سے افراد ان نعمتوں سے تنگ آ گئے اور ان کے بدلے زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور پیاز وغیرہ مانگنے لگے۔ بجائے جہاد کرنے کے زبان کی لذت کے لیے طرح طرح کے کھانوں کی فرمائش کر دی، اور وہ بھی اچھی چیزوں کی بجائے گھٹیا چیزوں کی فرمائش کی۔ جب گھٹیا چیزوں کی فرمائش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ انہوں نے سختی سے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، اگر تم نے یہی کھانی ہے تو کیا کرو، شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں سب پسند کی چیزیں مل جائیں گی۔ یعنی موجودہ بے مثال نعمتوں کو، اس من و سلوہ نعمتوں کے بدلے جن چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ تو ہر چھوٹی بڑی بستی والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تم وہاں جاؤ، یہ ادنا چیزیں تمہیں وہاں مل سکتی ہیں، لیکن یہاں میں تمہارا مطالبہ پورا نہیں کروں گا۔ ان تمام حرکتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جن کاموں سے منع کیا گیا تھا وہ ان سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور اپنے احکامات اور شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، 40 دنوں کے لیے بلایا، کیونکہ اب بنی اسرائیل کو امن حاصل تھا اور آزادی حاصل تھی۔ اس لیے اب وہ شریعت کے احکامات پر آزادی سے عمل کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا
اور انہیں شریعت کے احکامات دیے۔ جب آپ طور کی طرف روانہ ہونے کا آپ نے ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ وہ آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی میں معاون اور مددگار بھی تھے۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکامات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آئے، یعنی جس وقت آنے کا حکم دیا تھا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور اپنا قرب بخشا، اپنے قریب کیا۔ جب آپ کو یہ بلند مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا جائے، کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اور اسے بغیر دیکھے باتیں کرتا ہے تو اس انسان کے دل میں اس کی بے پناہ محبت جاگ اٹھتی ہے اور پھر وہ اس کے دیدار کی تمنا کرتا ہے۔ یہی کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر دل میں اللہ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، دل بے قرار ہو گیا اور فرمایا کہ کسی طرح سے میں آپ کو دیکھ لوں۔ عرض کیا ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ اللہ عز و جل کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کے تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے فرمایا اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ مجاہد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تم اس پہاڑی کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، وہ آپ سے زیادہ بڑا اور سخت ہے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنگلی کی بالائی پور پر انگوٹھا رکھ کر ارشاد فرمایا اس قدر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چھنگلیا کے برابر اپنی عظمت کی تجلی فرمائی تو پہاڑ مٹی بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا سبحانک، بے شک آپ کی ذات پاک ہے۔ اس لفظ میں آپ کی پاکیزگی اور آپ کی عظمت کا اظہار ہے اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ تبت الیک، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ کبھی دیدار کے درخواست نہیں کروں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کر سکتا ہے، نہ کوئی بے جان مخلوق۔ جاندار فوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ صحیحین میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا
اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کے بدلے میں یہ ملے گا کہ وہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔